بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 سپٹمبر کو یعنی کل انشاءاللہ ملک بھر کے کنٹونمنٹ ایریاز میں بلدیاتی انتخابات کا جماعتی بنیادوں پر انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان انتخابات میں عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے موجودہ فسطائی حکومت کو مسترد کر کے شیر کے نشان پر مہر لگائیں گے اور ظلم کا بلہ ٹوٹے گا۔ ان انتخابات کی کیمپین کے دوران تبدیلی سرکار نے سرکاری مشینری کا بے محابہ استعمال کیا، ووٹوں کی خرید و فروخت کا اور شناختی کارڈ خریدنے کا مکروہ دھندا کیا، ہیلتھ کارڈ سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کیے گئے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کا نام انہوں نے تبدیل کر دیا ہے اس کو استعمال کیا گیا پیسے بانٹنے کے لیے۔ ایک حکومتی سینیٹر جو ان کے شاید پنجاب کے صدر بھی ہیں، وہ سرکاری نوکریوں کے لیٹر لے کے اسی طرح پھرتے رہے جیسے آزاد کشمیر کے انتخابات میں یہ نوکریوں کے خطوط بانٹتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ سینٹرل لیول پہ بہت پیسہ لگایا گیا، یعنی ڈی ایچ اے میں الیکٹرانک ڈیجیٹل جو ہیں ان کے وہ نیون سائنس، ان کو انہوں نے استعمال کیا سینکڑوں کی تعداد میں، اور پھر کرینز مختلف محکموں کی استعمال کی پی ٹی آئی کے جھنڈے لگانے کے لیے، کل رات بھی لگی ہوئی تھی، اور مہنگی ترین ایڈورٹیزمنٹ کی۔ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ تو پی ٹی آئی کو پتہ ہے، یا الیکشن کمیشن ان سے پوچھ سکتا ہے جس نے انتخابی اخراجات کی ایک حد مقرر کی ہے جسے بار بار کراس کیا گیا، اور یہ سارا کچھ سرکاری سرپرستی میں کیا گیا۔ ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود پولیس کو مس یوز کیا گیا، ہمارے لوگوں کو 2 بار پکڑا گیا، ہم نے خاصی چیخو پکار کی، ہمارے ڈیلیگیشنز ان کے آفیشلز کو بھی ملے جو سول سرونٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ غیر قانونی کاموں سے باز رہیں۔ لاہور کے پولیس کے سربراہ منتخب عوامی نمائندوں سے چھپتے رہے، اور وہ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو ملنے کا وقت نہیں دیا، ٹائم دینے کے باوجود وہ اپنا آپ چھپاتے رہے، کیونکہ جب گلٹ ہوتا ہے آپ کے اندر تو آپ ایسی حرکتیں ہی کرتے ہیں۔ خیر، اب یہ آپ والٹن روڈ دیکھ رہے ہیں، باہر اوپر وزیر اعظم کی تصویریں لگی ہیں، بینر لگے ہیں، جھنڈے لگے ہیں، اور نیچے کھنڈر بنتی والٹن روڈ ان کا منہ چڑھا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے اور میرے ساتھیوں کو انشاءاللہ تعالی کہ ہم اپنے ووٹ پر پیرا بھی دیں گے۔ ہم سیکیورٹی لیئرز بھی ہم نے بنائی ہیں اپنی جتنی ہماری بساط ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ انتظامیہ ایٹ لارج اس میں امپارشل رہنے کی کوشش کرے گی۔ جو لوگ اس میں جانبداری برت رہے ہیں ان پہ بالکل ہماری نظر ہے، ان افسران پہ، اور ان کو ہم نے یہ بات میڈیا کے ذریعے کنوے بھی بار بار کیا کہ وہ باز آ جائیں۔ 12 ستمبر انشاءاللہ شیر کی فتح کا دن ہوگا۔ ہم نے اپنے تئیں بہترین ٹیم ورک کیا ہے اور بہت محنت کی ہے اس میں، جبکہ پی ٹی آئی کی کیمپین بینرز میں، جھنڈوں میں اور ایڈورٹیزمنٹ سٹف میں تو نظر آئی ہے، لیکن کوچہ و بازار میں ان کا وجود ہمیں نظر نہیں آیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس ملک پر اقلیت کی غیر نمائندہ حکومت 3 سال سے مسلط ہے۔ یہ حکومت نظریہ ضرورت کے تابع عدالتی فیصلوں، ریاستی اداروں کے غیر قانونی استعمال اور سازشوں کے ذریعے مسلط کی گئی ہے۔ اقلیت کی اکثریت پر حکومت کی قیمت قوم ماضی میں بھی بار بار ادا کر چکی ہے۔ اب اگلا الیکشن چوری کرنے کے لیے
الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے وہی کام لیا جائے گا یا لیا جانا مقصود ہے جو RTS سسٹم بٹھا کر لیا گیا تھا. اپوزیشن نے اور بالخصوص ہماری جماعت نے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں پولیٹیکل، انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دنیا کی کوئی بڑی اور جدید جمہوریت استعمال نہیں کرتی. تو حکومت کو کیا پرابلم ہے؟ اس لیے کہ ان کی جان، جادوگر کی جان اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ہے. تو ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بے لگام حکومتی وزراء ہے اور وہ الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. پہلے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو ٹارگٹ کر رہے تھے. بڑی لمبی زبان ہے ان کی، وہ استعمال کرتے ہیں. وہ اپنی زبانوں کو لگام دیں، کیونکہ اگر الیکشن کمیشن کھڑا ہو ہی گیا پرنسپلز کے اوپر تاریخ میں شاید پہلی بار، تو پھر یہ پاکستان کی سول سوسائٹی کی، وکلاء کی، سیاسی جماعتوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں میز جو یہ رویہ اختیار کیا گیا، آگ لگا دو کی باتیں کی جا رہی ہیں، ان چیزوں کا نوٹس لیں اور اداروں کا دفاع کریں. وہ ادارے عدلیہ ہوں یا الیکشن کمیشن ہو یا کوئی بھی ایسا ادارہ جو غیر جانبداری کے ساتھ اور قانون کے تابع کام کرنا چاہتا ہے، اس کو تحفظ اس کا کیا جانا چاہیے. اور اگر حکومت یہ دھمکیاں دے رہی ہے تو پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز کی اور سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کریں اور اپنی آواز بلند کریں. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ جوائنٹ سیشن سے اگلے دن حکومت نے کہا ہے کہ وہ EVM کے اوپر بل پاس کروانے کی کوشش کریں گے. تو اگر آپ پاس کروا بھی لیں گے جعلی اکثریت کی بنیاد پہ، اس فیصلے کو مانے گا کون؟ نوٹ کر لیں اور کان کھول کر سن لیں گورنمنٹ کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر آپ جو مرضی کر لیں، آپ لیجسلیشن کو بولڈوز کریں، اس کی کوئی قانونی حیثیت اور اخلاقی حیثیت نہیں ہوگی جب تک فریق ثانی یعنی پاکستان کی اپوزیشن کے ساتھ اس کا کنسنسس نہیں ہوتا. اور اگر ایسے کوئی انتخابات ہوئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کی پر کاہ کے برابر حیثیت نہیں ہوگی. نہ کوئی نہ مانے گا، نہ کوئی اس اسمبلی کے اندر جائے گا. تو آپ پاکستان کو آتش فشاں کے دہانے پر مت بٹھائیں. ایک ٹرم لینے کے لیے یا ایک ٹرم چوری کرنے کے لیے آپ فراڈ کرنا چاہتے ہیں پوری قوم کے ساتھ. یہ فراڈ پہلے ہو چکا ہے اس قوم کے ساتھ اور ملک دو لخت ہو گیا تھا. کسی حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان کے 22 کروڑ جو رہنے والے ہیں اور جو کروڑوں ووٹر ہیں ان کا تماشا لگائیں. یہ نہایت نامناسب بات ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل ایگریمنٹ نہیں ہوتا الیکشن ریفارمز پہ، اس میں اس طرح کی تبدیلی کرنا جو دنیا میں کہیں نہیں چل رہی، 2-4 چھوٹے چھوٹے ملکوں میں چل رہی ہے جن کی آبادی ایک شہر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ ناقابل قبول ہے. اور اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی، میں دوبارہ تکرار کی قیمت پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی تھوڑی سی جو عددی اکثریت ان کی بنائی گئی ہے انڈیپینڈنٹس کو اور چھوٹے چھوٹے گروپس کو ڈال کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون بنا لیں گے، پھر اس قانون پہ عمل درآمد بھی کروا لیں گے، پھر عام ٹیسٹ بھی کر لیں گے یا سزائیں دلوا لیں گے لوگوں کو. جو مرضی کر لیں آپ. EVM کے ذریعے یہ اگلا الیکشن پاکستان کی سول سوسائٹی، اپوزیشن، انٹیلیجنشیا کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا. تو کیسے ممکن ہے؟ اب جو الیکشن کمیشن نے 37 اعتراضات کیے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کا لاجک سے جواب دیں، آپ جواب میں کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو. کوئی کہتا ہے کہ اس نے پیسے لے لیے ہیں. یعنی ان کی زبانیں اتنی لمبی ہیں، گز گز کی ان کی زبان ہے کہ جو ان کی مرضی کے مطابق نہ چلے اس کو یا چور بنا دو یا کافر بنا دو یا غدار قرار دے دو. اب خود کیا ہیں؟ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور 12 ستمبر کو عوامی فیصلے کا انتظار کریں. بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ راجہ پرویز ارشد نے اب صدر بن گئے ہیں پیپلز پارٹی بستی پنجاب کے، اور وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ 2023 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی پنجاب میں وفاق کی حکومت ہوگی. تو آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ میں پیپلز پارٹی سامنے ایسی نظر آ رہی ہے آپ کو پنجاب یا وفاق؟ بھائی ہر سیاسی جماعت کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے، یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہر ایک کو اپنی ایفرٹ کرنی چاہیے. یہ جو جمہوری بات ہے اس میں کوئی غلط بات کیا ہے؟ ان کی خواہش ہے، ان کی کوشش کریں، اچھی بات ہے. سر آپ جیسے سینئر پارلیمنٹیرین سے یہ بات سن کے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ جوائنٹ سیشن میں جو بل پاس ہوگا اس کو مانے گا کون جب پارلیمنٹ کی صورت میں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے کہ یہ جوائنٹ سیشن جو ہے اس سے اگلے دن
شاید آپ نے پوری بات نہیں سنی. جوائنٹ سیشن سے اگلے دن انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پاس کروائیں گے. وہ قومی اسمبلی سے پاس کروائیں, سینٹ میں ان کے پاس میجورٹی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ میجورٹی ہے ہی نہیں, قومی اسمبلی کی میجورٹی جعلی ہے. میں فارسی میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا, میں تو اردو زبان میں سادہ زبان میں کہہ رہا ہوں. جعلی اکثریت کی بنیاد پہ قانون سازی کو کون مانے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے, اس کا قانون سازی سے تعلق کیا ہے؟ یہ معاملہ میرے اور آپ کے بیچ ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس راستے سے وہاں جانا ہے, میں کہتا ہوں اس راستے سے نہیں جانا. تو جب تک میرے آپ کا اتفاق نہیں ہوگا, ان انتخابات کو مانے گا کون؟ ان کے نتائج کو تسلیم کون کرے گا؟ یہ ہر بار تھوڑی ہوگا کہ آپ جعل سازی بھی کر لیں اور ہم انڈر پروٹیسٹ اوتھ لے کے اسمبلیوں میں چلے جائیں. ایک بار ہو گیا, دوسری بار نہیں ہوگا. یہ غلط فہمی نکال دینی چاہیے. جو الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں, جو ان کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے جس نے بھی یہ دھمکی دی ہے اور جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور اسے یہ جواب طلبی کی جانی چاہیے. حکومت تو نہیں کرے گی, جس کی ذمہ داری ہے وہ تو خود یہ کام کر رہے ہیں. تو پھر جو قومی ادارے ہیں جو انصاف دینے کا کام کرتے ہیں, وہ اس کا نوٹس لیں. سر یہ بتائیے گا, اگر حکومت یہ بھی بات نہیں آتی اور الیکٹرانک ووٹنگ کروا دیتی ہے, تو کیا آئندہ الیکشن میں مستقل اس میں حصہ لے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ مدعا اٹھایا جائے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ بات اگر نہ بڑھے تو یہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں ہے. کیونکہ آپ اگر متنازع اقدامات کریں گے تو سارا الیکٹورل پروسیس آپ متنازع کریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو خدا کو پتہ ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایک واضح لائن ڈرا ہو گئی ہے, اور یہ صرف پی ڈی ایم نہیں کہہ رہی, پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی بات کہہ رہی ہے. تو تمام سیاسی جماعتیں جو ایک الائنس میں ہیں یا الائنس سے باہر ہیں اپوزیشن کی, وہ اس بات پر اتفاق کرتی ہیں. پھر جس کا کام ہے الیکشن کروانا, ای سی پی کا, اس نے لکھ پڑھ کے اس پہ ٹیکنیکل 37 اور جو پرنسپل ان کے جو ایک ریزرویشنز ہیں وہ دی ہیں, لکھ پڑھ کے دی ہیں, ڈاکومنٹڈ ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس کا جواب میں آپ نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں گے. ایک وزیر صاحب جو ہیں وہ لافظ نہیں کرتے ہیں جی ہم کروا لیں گے جوائنٹ سیشن سے منظور, تو کروا لو. کروا کے کیا کر لو گے؟ بلڈوز جو کی جاتا ہے, جو یہ ڈرٹی لا ہوگا, یہ لکھ لیں. اگر آپ نے جبرن اپنی جعلی اکثریت کی بنیاد پہ ای وی ایم کے اوپر قانون سازی کی تو یہ کہلائے گا ڈرٹی لا, بلیک لا. اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اچھا فائد صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو لوگ موجودہ سسٹم کو لے کر آئے ہیں, وہ تاجروں کا کوئی مسئلہ ہو تو تاجر اپنا مسئلہ لے کر ان کے پاس جاتی ہیں. اب سیاسی جماعتیں ہیں, بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, تو جب ان سے بات کیوں نہیں کرتے کہ اب دوسری بار ایسا ہوا تو اس ملک میں جمہوریت اور عوامی انتشار بڑھے گا, لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے, تو اس کو بچنا چاہیے ان چیزوں کو. اور حکومتی گزرا تو آپ سمجھ رہے ہیں بخوبی کے آپ پر تیل چھڑکنے کا کام کریں کہ کوئی ہمیں سیاسی شہید بنائے, تو کیا یہ اس عمل پہلا اس اقدام کا دھیان کیا ہے؟ آپ کے مشورے پہ غور کریں گے. اچھا, یہ مشورہ دیا, سوال نہیں. بھائی صاحب یہ بتائیے, پی ڈی ایم نے ابتدا کے اندر بڑے زوردار طریقے سے گورنمنٹ کو ہلا کے بھی رکھ دیا تھا, لیکن اب وہ جو ہومیوپیتھی بھی ہے بالکل بچی پی ڈی ایم, تو پیپلز پارٹی کو لانے کا کوئی منصوبہ بنا رہے کہ ان کو لائن تھا؟ تو فکر نہ کرو, پی ڈی ایم پھر اسے مومنٹم پہ واپس آ جائے گا. بھائی صاحب, آپ نے الیکشن کمیشن کے وہ 37 اعتراضات پڑھے اور اس میں کتنے کام کے ہیں آپ نے پڑھے؟ جی میں نے اچھی طرح پڑھے, پڑھنے کے بعد بات کر رہا ہوں. اس میں کتنے ایسے اعتراضات ہیں جو جنرل اعتراضات آپ کو لگے؟ میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, جو اس کمیٹی کے ممبر ہیں انہیں اس پر کمنٹ کرنا چاہیے. تمام دعوے کر رہے ہیں اور اگلے سیٹ اپ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہے. نون لیگ کہاں کھڑی ہے؟ ہر سیاستدان کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ اگلی باری میری. یہ کہہ رہے ہیں اب تنقید کر رہے ہیں اپوزیشن پر, کیا جی بلاول بھٹو زرداری جو تنقید کر رہے ہیں خاص طور پر مستقل نون پر, اچھا ہم نے ان کو تو آفر کی تھی اور یہ آپ حکومت کے سہولت کار بن گئی ہے, آپ نے اس کے حوالے سے ٹویٹ بھی کیا, کیا کہیں گے مزید اس پہ؟ تو جب ایک بیان کا ایک جواب آ گیا, دوسری بار کی الیکشن ہے, کنٹرولمنٹ الیکشن, وہ آپ نے کا مطالبہ کیا تھا کہ فوری طور پہ اس سے رزلٹ آنے چاہیے, لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ کچھ دن کے بعد دے رہا ہے, تو اس پہ کوئی پیش رفت نہیں سر, وہ ہو گیا ہے, وہ میں عرض کرتا ہوں, وہ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے. ایک تو یہ کہ پولنگ کا ٹائم 8 بجے سے 5 بجے تک ہو چکا ہے, نوٹیفائڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انتخابی نتائج اسی رات, جو پرویژنل رزلٹس ہیں, جو طریقہ کار ہے, جو روایت ہے, وہ اعلان کیا جائے گا, لیکن جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ 3-4 دن کے بعد ہوتا ہے. وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے.
لیکن وہ خود ٹوٹ گئی، اب دوبارہ بنی ہے، تو یہ حکومت کو گرانے میں وہ کامیاب ہوگی یا دوبارہ بکھر جائے گی؟ ہو جائے گی انشاءاللہ کامیاب۔ اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا جمہوریت کے لیے خواجہ صاحب پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے اور جمہوریت کے لیے آپ کے والد صاحب شہید بھی ہوئے ہیں، اب مسلم لیگ کے کچھ درے دوبارہ اکٹھا ہونا چاہ رہے ہیں، یہ جو مسلم لیگ نون ہے یہ اوریجنل مسلم لیگ تو نہیں ہے اس میں، تو اگر آپ کو اس اوریجنل مسلم لیگ میں جانا پڑے تو جمہوریت کے لیے جائیں گے یا نہیں؟ میں بڑا آپ سے متاثر ہوا ہوں ماشاءاللہ، بڑے امپریسو ہے، یعنی سوال اگر آپ کرتے ہیں لیکن آپ کی رائے اپنی ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ تھینک یو سر۔